یوں دینے والا صدقہ اپنے ہاتھ سے دیتا ہے، لینے والا یوں دے رہا، کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر رہے، کوئی تصویر نہیں بنا رہے، سوشل میڈیا پر اس کی شہرت نہیں ڈال رہے، لوگوں کو نہیں بتا رہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، الگ ہے، دو ہی ہیں، دینے والا اور لینے والا، اور خاموشی سے دے رہا ہے، دوسرا لے کے الگ ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یوں جو دے رہا ہے یوں لے رہا ہے، ان دونوں ہاتھ یہ جو اکٹھے ہاتھ ہیں اس کے درمیان کوئی تیسرا ہے۔ بندہ حیران ہوتا ہے جب کوئی یہاں موجود ہی نہیں، تیسرا کون ہے؟ فرمایا یوں متصدق دینے والا اور آخذ لینے والا جب دے اور لے رہے ہوتے ہیں نا، اس کے ہاتھ سے جب چھوٹتا ہے ظاہر میں اس کے ہاتھ میں جا رہا ہے، لیکن فرمایا درمیان میں فاصلہ بہت زیادہ ہے، ان دونوں کے درمیان ایک اللہ کا ہاتھ ہے، پہلے اللہ متصدق سے لیتا ہے، پھر اللہ آخذ کو دیتا ہے۔ حضور اس کا پھر کیا فائدہ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو دے رہا ہے نا، وہ ایک درہم ہی صحیح، تھوڑا ہی صحیح، اور مثال دی لو کانت تمرتن، اگر دینے والا ایک کھجور دے رہا ہے اور کچھ نہیں ہے، تربو فی ید اللہ، جب وہ کھجور اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے نا، وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑھتی ہے؟ فرمایا ایک کھجور بڑا پہاڑ بن کے اس کے عمل میں اللہ اسے ذخیرہ کرتا ہے، اور درمیان میں جو اللہ کا ہاتھ آتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے، دینے والا ایک کھجور دے رہا ہے، اللہ اپنے ہاں اتنا جمع کر رہا ہے جیسے اس نے بڑا پہاڑ خیرات کیا ہو۔ علامہ ابن قیم جوزی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اگر صدقہ دینے والے کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ نے اس کے خرچ کو یہ عزت دی، یہ شرافت دی، یہ اعزاز دیا، کہا تو دے رہا ہے حقدار کے ہاتھ میں، تجھ سے پہلے میں رحمان اپنے ہاتھ میں لے کے اسے بڑھاؤں گا، پھر اسے عطا کروں گا، تو فرمایا لینے والے کو لے کر بھی اتنی لذت حاصل نہیں ہو رہی ہوگی جتنا خیرات کرنے والے کو خیرات کر کے لذت حاصل ہو رہی ہوگی۔